السلام علیکم ناظرین، حج پالیسی 2026 کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کل ہی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں حج کے بارے میں یعنی کہ جو حج کی پالیسی ہے اس کے اہم نکات ہمیں وہ بتائے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے اس سال حج پہ جانا ہے یعنی کہ 2026 میں، تو آپ کا پاسپورٹ کم از کم دسمبر 2026 تک ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں یہ میعاد یہ ٹائم کم ہے تو آپ اس کو دوبارہ رینیو کروا لیں۔ پاکستان کے لیے 2026 کا جو حج کوٹا ہے وہ 1,79,210 ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ سرکاری اسکیم کے تحت 1,19,000 لوگ حج پہ جا سکتے ہیں، اور پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کو 60,000 نشستیں دی گئی ہیں، یعنی کہ 60% کوٹا سرکاری ہے اور 40% کوٹا جو ہے وہ نجی کمپنیوں کو دیا گیا ہے۔ سرکاری حج کے لیے جو درخواستیں ہیں وہ 4 اگست سے وصول کی جائیں گی، اور ناظرین اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے پریس کانفرنس میں کہ جو پہلے آئیے اور پہلے پائیے ہوگا، قرعہ اندازی نہیں کی جائے گی، بلکہ ڈائریکٹ آپ کی جو سلیکشن ہے وہ پہلے درخواستیں جن کی ہوں گی ان کو دے دی جائیں گی۔ تو آپ اس لیے جلدی کیجئے۔ لانگ اور شارٹ حج کا پیکج پہلے کی طرح ہی ہوگا، یعنی لانگ جو حج ہے وہ 38 سے 40 ڈیز کا، اور جو شارٹ ہے وہ 20 سے 25 ڈیز کا ہی ہوگا۔ ناظرین، اس دفعہ یہ خاص طور پر سختی کی گئی ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو حج پر نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ سے حج کے جو واجبات ہیں وہ 2 قسطوں میں لیے جائیں گے، اور جو ٹوٹل تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ کا ہوگا، اور اس میں آپ کو 5 لاکھ پہلے دینے ہوں گے اور اس کے بعد باقی رقم آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ کی گئی ہے کہ سعودی عرب سے جو منظور شدہ ویکسین ہے وہ آپ کو لازمی لگانی ہوگی، جس کا آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ حج کی درخواستیں جمع کروانے کی آخری ڈیٹ کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی درخواست دیتا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس کی وفات ہو جاتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے پھر ایک کمیٹی مقرر کی جائے گی جو اس کے متبادل کے لیے یعنی اس کی جگہ کسی اور کو بھیجا جانے کا جائزہ لے گا۔ اور ناظرین، اس بار جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں یعنی کہ جو نجی کمپنی ہے ان کے لیے بھی کافی سختی رکھی گئی ہے۔ اگر ان کے فائنینشیل حالات اچھے نہیں یا ان کے بارے میں اچھے جو نام ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اگر ان کی شہرت اچھی نہیں ہے تو ان کو بین کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر کمپنی جو رجسٹرڈ کمپنی ہے اور مضبوط مالی لحاظ سے اور ہر طرح سے مضبوط ہے کمپنی ہے، وہ 2,000 کم از کم 2,000 افراد کو لے کے جا سکتی ہے۔ 45 سال سے زائد عمر کی عورتوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ سفر حج بغیر محرم کے کر سکتی ہیں، البتہ ان کے لیے خواتین کا گروپ ہونا لازمی ہے، اور 45 سال سے جو کم عمر عورتیں سفر حج کرنا چاہتی ہیں ان کے پاس NOC یعنی کہ اجازت نامہ ہونا چاہیے اپنے شوہر کا، اپنے کوئی بھی جو سرپرست ہیں ان کا اجازت نامہ لازمی ہے۔ اس سال بھی روڈ ٹو مکہ جو ہے وہ صرف اسلام آباد اور کراچی سے ہی آپریٹ ہوگا۔ ناظرین، اس بار IT کی وزارت اور مذہبی امور کی وزارت کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ دونوں مل کر کام کریں گے تاکہ تمام کوائف اور معلومات جتنی بھی عازمین حج کے بارے میں ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہوں، وہ شو ہوں، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، یعنی جو بھی بندہ جب چاہے اپنے کوائف اپنی معلومات کے بارے میں اپنی حج کی سائٹ پر دیکھ سکے اور اس کو اس کے بارے میں پتہ ہو۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو حج پالیسی کے مین پوائنٹ جو اب تک ہمیں ملے ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں بہت جلد نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔